أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أمرنا وإليك المصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی اور دوسری سال کا 11واں مہینہ ماہ ذوالقعدہ، یہ مہینہ اور اس سے اگلا مہینہ ذوالحج کا، یہ دو مہینے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام والتسلیمات کی عظیم زندگی اور ان کی عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر بنائے جاتے ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ
علیہ وسلم کی ان تمام کی تمام انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ میرے آپ کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد اور آپ کی سنتوں اور آپ کی سیرت کے بعد اگر قرآن کریم مجھے آپ کو کسی کی تقلید کا حکم دیتا ہے اور کسی کی زندگی کو قابل تقلید قرار دیتا ہے اور قرآن کریم ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ایک ہی نبی ہے اور وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے میرے آپ کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل تقلید اور بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم أسوة في رسول اللہ، ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی سے آئیڈیل، آپ کی زندگی سے بہترین زندگی کسی کی ہو نہیں سکتی. لیکن اگر موازنہ کیا جائے اور قرآن کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی تقلید کا حکم دیتا ہے، کسی کی پیروی کا حکم دیتا ہے، کسی کی شریعت کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سورہ ممتحنہ کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ ممتحنہ 28 قرآن کریم کہتا ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم، تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. والذین معہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، ان کی زندگی کو قابل تقلید قرار دینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومهم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری کی ساری زندگی آپ کی پورے حیات طیبہ بت پرستی کے خلاف جنگ کے اندر ہوئی اور بت پرستی کے خلاف جنگ کے اندر ہوئی. ہمیشہ توحید کے علم بردار رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شرک اور بت پرستی کی ہمیشہ نفی کرتے رہے. اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو تم اپنا خدا مانتے ہو، ان کے اور ہمارے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، کوئی ہمارا تعلق نہیں. اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن کریم میرے آپ کے لیے قابل تقلید نمونہ کہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو جن کو بیک وقت عیسائی بھی اپنا نبی مانتے ہیں اور یہودی بھی اپنا نبی مانتے ہیں اور مسلمان کو مانتے بھی ہیں. اس لیے کہ چاہے مذہب عیسائیت ہو، چاہے مذہب یہودیت ہو یا مذہب اسلام ہو، ان تمام مذاہب کا مرکز اور ان تمام مذاہب کا خلاصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر ملی. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ خلاصہ ہے شرک اور بت پرستی سے بیزاری. اگر جسمانی طور پر بھی دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کے جد امجد ہیں.
جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کرنا، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، خود بھی اللہ کے نبی اور دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں اللہ کے نبی، بیٹے بھی اللہ کے نبی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے تھوڑے عرصے کے لیے ایک طرف کیا اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے سلسلہ نبوت کو چلایا۔ اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر میں آ کر حضرت عیسیٰ۔ یہ ساری کی ساری لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے، اور اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں تو حضرت ابراہیم سے یہ لڑی جا کر ملتی ہے، یعنی مذہب عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، مذہب یہودیت ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی پوری چین جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول فرمایا گیا، تو مذہب اسلام کی چین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور آپ کی ملت سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لگاؤ تھا، خاص محبت تھی، ملت ابراہیمیہ۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ قرآن کریم نے ان دونوں کی نبی کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر اللہ کے تابع ہونے والے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا تابع اور اللہ کا متبع کرنے والے۔ دوسری طرف ایک اور بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت سے کتنی محبت تھی۔ شروع میں آپ جانتے تھے کہ میرا آپ کا جو قبلہ تھا وہ قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، مسجد اقصی۔ اسلام کا قبلہ اول بیت المقدس، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، وہ تھا 16 یا 17 مہینے جب نماز بند ہوئی، اس کے 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، بے چینی رہتی تھی کہ کاش اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس قبلے سے ہمیں ہٹا کر بیت اللہ اس قبلے کی طرف ہمیں منتقل کر دے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نے وہ منظر کشی کی ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے نبی ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور آپ کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرا اللہ مجھے حکم کر دے کہ میں اپنی نماز کے اندر اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کروں۔ وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا ہم نے آپ کے دل کی بات کو سمجھا، سنا اور آپ کی طرف کو دیکھا۔ وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ نماز کے دوران حکم آیا اور نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی۔
اور نماز کے دوران ہی قبلہ پلٹا، آج بھی وہ مسجد قبلتین اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اس کے دو محراب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کیسے پورا کیا۔ نماز جیسی عبادت اللہ ہی کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، اللہ ہی کے لیے صحابہ سب بچتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبی مسجد قبلتین کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ نہیں، اب ادھر نہیں، اب ادھر نہیں بلکہ ادھر رک کر کے نماز پڑھنا ہے، تو یہ نہیں چلو یہ نماز پڑھ لیں بعد میں ہم قبلے کا رخ پھیر لیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی مجھے آپ کی بات سمجھا کر ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کسی بات کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر حکمت نہیں دیکھی جاتی، پھر اپنی گھوڑے نہیں دوڑایا جاتا۔ پچھلے جمعہ میں نے پردے پر بات کی تھی، تو پردے کے متعلق مجھے بات یاد آئی کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو فجر کی نماز کے اندر کچھ صحابیات مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئی ہوئی تھی اور چادر لے کر نہیں آئی تھی، اسی دوران پردے کی آیات نازل ہوئی۔ تو ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ چکا ہے، چادر لینے کا حکم آ چکا ہے، تو اللہ کے نبی کی اس صحابیہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میں اسی حالت میں اپنے گھر چلی جاؤں اور جا کر چادر لے لوں، بلکہ انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا اور کہلا کر بھیجا کہ جاؤ میری چادر لے کر آؤ، میں چادر لے کر گھر کے اندر جاؤں گی، کہیں اللہ کے حکم کی تعمیر میں مجھے دیر نہ ہو۔ یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے۔ شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے اور اس دوران بعض صحابہ شراب کے رسیہ تھے، شراب کی عادت کی، ہمارے جاہلیت سے پیتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب حکم آیا اور ایک صحابی نے مدینہ کی گلیوں کے اندر آواز لگائی، حرمت علیکم الخمر، شراب تمہارے پر حرام ہو گئی ہے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جس صحابی نے بوتل یا جس صحابی نے گلاس اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا تو اسی حالت کے اندر وہ گلاس کو گرایا، اسی حالت میں بوتل کو توڑا اور مدینہ کی گلیوں کے اندر بارش کے پانی کی طرح شراب نظر۔ یہ تھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا۔ آج میں آپ دنیا کی رنگینیوں کے اندر غرق ہوتے ہیں اور دنیا کمانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ کے منادی کی آواز آتی ہے کہ اب وہاں کامیابی نہیں ملے گی، لیکن میں آپ اس وقت عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ ابھی یہ کام کر لے پھر چلے جائیں گے، اس کام کو فارغ کر لے پھر چلے جائیں گے، اس کام کو پورا کر لے پھر چلے جائیں گے، اور اسی چلے جانے کے اندر نماز چلی جاتی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت چلا جاتا ہے۔ مجھے آپ کو احساس نہیں، ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جب نماز کے دوران قبلے کو پھیرنے کا حکم آیا، رخ پھیرنے کا حکم آیا، تو پھر یہ نہیں سوچا کہ نماز کے بعد کر لیں گے، اسی نماز کے دوران ہی آدھی نماز مسجد اقصی کی طرف رک کر کے پڑھی اور آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف رک کر یہ سمجھا کر ہے کہ اللہ کے حکم کو کیسا پورا کیا جائے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، آپ کی ملت اور آپ کی اتباع کرنے سے خاص اور قلبی لگاؤ۔ اس کی ایک مثال میں نے یہ بھی دی کہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا آپ کی دلی خواہش تھی، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے وہ خانہ کعبہ بنایا اور آپ کی دلی خواہش تھی کہ میرا رخ اسی طرف ہو جائے، اللہ نے وہ رخ دے دیا۔ اب یہ جو سیزن چل رہا ہے ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحج، اس سیزن کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بے شمار وہ عبادات اور بے شمار وہ ادائیں ہم کرنے کے پابند ہیں، ان اداؤں کو اختیار کرنے کے پابند ہیں جو ادائیں آج سے ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کر کے گئے۔
وہ ادائیں اللہ کو ایسی پسند آئی، وہ مینا کے اندر قربانی کرنا ہو، صفا مروا کے دوران دوڑنا ہو، اور زمزم کے پانی کی تلاش میں ایڑیاں رگڑنا ہو، یا عرفات کے میدان میں کھلے میدان کے اندر پڑے رہنا ہو، یا خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا ہو، یہ ساری وہ ادائیں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کی، اور ان امتحانات کے اندر جو امتحانات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اعلیٰ نمبروں میں کامیابی حاصل کی، اعلیٰ نمبروں میں کامیابی حاصل کی، وہ ادائیں اللہ کو ایسی پسند آئیں کہ ان اداؤں کے بغیر حج اور عمرے کی عبادت مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ حج کی عبادت پر غور کریں تو حج کی عبادت کے اندر، یہ تو میری آپ کی شامت اعمال کہہ لیں یا ہمارے گناہوں کی کچھ وسعت کہہ لیں کہ اللہ نے وہ دروازے بند کر دیے، وہ دروازے بند کر دیے۔ دنیا کی ہر جگہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی دیکھے اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے کہ وہاں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس گھر کے اندر جا کر ہم نے سیلفیاں بنوائی، اس گھر کے اندر اس گھر کو پیٹ کر کے اپنی یادگاریں بنوا رہے ہیں۔ اللہ کو ایسی ناراض کیا ہے کہ اللہ نے وہاں کے داخلے بند کر دیے۔ اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے فرما دے۔ تو حج اور عمرے کی عبادت کے اندر اگر آپ ذرا غور کریں تو قدم قدم کے اوپر مجھے آپ کو عشق نظر آئے، عشق نظر آئے۔ پوری کی پوری حج کی عبادت اللہ کے عشق پر مشتمل ہے، کوئی عقلی فلسفہ نہیں ہے، کوئی عقل کے گھوڑے آپ نہیں وہاں دوڑا سکتے۔ اگر عقلی طور پر آپ سوچنا بیٹھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ لاکھوں روپے لگا کر جانا اور ایک کمرے کا طواف کرنا، اور جو ہے مینا کے اندر قربانیاں کرنا، مزدلفہ کے اندر پڑے رہنا، عرفات کے میدان میں کھلے میدان میں پڑے رہنا، صفا مروا کے دوران دوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ عشق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کر کے دکھایا، اور اس عشق کی ادائیں اللہ کو ایسی پسند آئی کہ حج اور عمرے کا حصہ بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ یہ یادگاریں ہیں، ساری کی ساری قربانی بھی، حج بھی، عمرہ بھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ، ان پر اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ نمرود کی بادشاہی تھی بابل کے اندر، جو آج عراق کہلاتا ہے، وہاں نمرود کی بادشاہی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اسی طرح کا خواب ایک نمرود نے بھی دیکھا، اور نمرود نے خواب دیکھنے کے بعد خواب کی تعبیر کرنے والوں سے پوچھا، اس کی تعبیر بھی انہوں نے یہی بتائی، اور اس تعبیر سے بچنے کے لیے نمرود نے بھی وہی حکم دیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے دیا، کہ آج کے بعد اس بابل کے اندر اور اس زمین پر میری بادشاہت کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا، تاکہ کوئی بچہ ایسا ہو ہی نہ، کوئی لڑکا ایسا پیدا نہ ہو جو دنیا کے اندر آ کر میری سلطنت کا، میری حکومت کا خاتمہ کر دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو چونکہ پتہ تھا کہ حکومت کارندے آئیں گے اور آ کر میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو آپ کی والدہ نے اٹھایا اور اٹھا کر ایک غار کے اندر جا کر ان کو ڈال دیا، اللہ کے حوالے کر۔ اللہ کے حوالے کرنے کے بعد وہ ایک وقت پر جاتی، ان کو دودھ پلاتی، دیکھ بھال بھی کرتی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایسے فرمائی کہ
महीनों की परवरिश दिनों के अंदर हुई। दिनों के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े होना शुरू हुए और चंद ही दिन के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलने फिरने और बात करने के काबिल हुए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए, बात करने के काबिल हुए, तो अब सबसे पहली आजमाइश देखी जिसको कुरान करीम कहते हैं वइब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उनको बहुत सारी चीजों के अंदर आजमाया, परखा, जांचा, फअतम्महुन्ना, और वो उन इम्तिहानात के अंदर कामयाब हुए। तो पहला इम्तिहान सुनिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा से सवाल करते हैं कि अम्मा मेरा रब या मुझे पालने वाला कौन है। बच्चे हैं अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि अम्मा मेरा रब यानी मेरा पालने वाला कौन है। अम्मा ने कहा कि बेटा तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पाल रही हूँ, मैं दूध पिलाती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल करती हूँ, मैं ही तुम्हारा रब भी हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाली, तुम्हारे पालने वाली भी हूँ। इसलिए कि वो जमाना शिर्क और बुत परस्ती का था और अल्लाह को कुछ जानते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माँ से कहा कि अम्मा मेरे रब, मेरे पालने वाले, मेरी पालने वाली तो आप हैं, लेकिन ये बताइए कि आपका रब कौन है, आपको पालने वाला कौन है। तो माँ ने आज के हिसाब से कोई जवाब दिया जैसे आज के ज़माने में बच्चा ये कहता है कि मुझे माँ बाप पाल रहे हैं, माँ बाप ये कहते हैं कि मुझे कारोबार पाल रहा है, मुझे दुकान पाल रही है, मुझे दफ्तर पाल रहा है, दफ्तर वाला ये कहते हैं कि मुझे फैक्ट्री पाल रही है, हालांकि सबका परवरदिगार अल्लाह है। तो माँ ने ये कहा कि मेरा परवरदिगार, मेरा पालने वाला तुम्हारा बाप, वो मेरी जरूरियात का ख्याल करता है, मुझे वो पाल रहा है। तो फिर तीसरा सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, अच्छा मेरे अब्बा का परवरदिगार कौन है, मेरे बाप को कौन पालता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा का परवरदिगार वो बादशाह नमरूद का नाम लिया और कहा कि वो है, इसलिए कि वो बादशाह है, वो निजाम चला रहा है, वही तुम्हारे अब्बा को पालता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल किया, क्योंकि अल्लाह के नबी बनने वाले थे, अल्लाह ने वो बसीरत और वो हिकमत अता फरमाई थी जो एक नबी के अंदर होनी चाहिए। अगला सवाल ये किया कि अम्मा ये बताओ कि उस बादशाह का परवरदिगार कौन है, उस बादशाह को कौन पालता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये चौथा सवाल झाड़ा अपनी माँ के ऊपर, तो माँ ने एक थप्पड़ रसीद किया बच्चे के चेहरे पर और कहा कि तू अभी इतना छोटा बच्चा होकर इतने बड़े बड़े सवाल कर रहा है, इतने बड़े बड़े सवाल करने लग गया। फिर माँ ने जाकर अपने शोहर को बताया, इब्राहिम के अब्बा को बताया कि ये बच्चा मुझे लगता है कि हमारे बादशाह की हुकूमत का खात्मा है, इसलिए कि ये बच्चा अभी बचपन से ही बादशाह की मुखालफत कर रहा है, बादशाह की मुखालफत की बातें कर रहा है। चुनांचे उस बात को दफन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद फिर एक अगला मुनाजरा हुआ, थोड़े से बड़े हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर जब जवान हुए तो अपनी कौम के अंदर जमा हुए, कौम के लोग बैठे हुए थे। उस कौम के लोग नमरूद के मानने वाले, एक तो नमरूद को मानते थे खुदा, और कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो सितारों की पूजा करते थे, सूरज की पूजा किया करते थे, चाँद को अपना रब मानते थे। तो कुरान करीम उस मंजर को भी बयान करता है। बेशुमार तरह इम्तिहानात है, बात लंबी हो रही है। अर्ज करने का मकसद ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार आजमाइशों और बेशुमार इम्तिहानात के अंदर परखा, जांचा, और तमाम इम्तिहानात में जब कामयाब हुए तो फिर अल्लाह ताला ने एजाज के तौर पर और इनाम के तौर पर फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको लोगों का पेशवा, लोगों का लीडर और लोगों का रहनुमा बनाऊंगा। उस मौके पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो अजीम दुआ की
جس دعا کی بدولت آج میں آپ مسلمان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کی، قالا ومن ذریتی، اللہ مجھے تو آپ اپنا نبی بنائیں گے، مجھے امت کا رہنما اور لیڈر بنائیں گے، لیکن میری اولاد کے اندر بھی ایک ایسا نبی بنا دینا جو نبی آخر الزمان ہو اور تمام نبیوں کا سردار ہو، اور اس نبی کی امت تمام امتوں کی سردار ہو۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ سے یہ درخواست کی، یا اللہ یہ تیرا گھر تیرے حکم پر ہم نے بنا دیا، اب اس گھر کو آپ نے بیابان کے اندر، جنگل کے اندر جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، آپ نے بنوا دیے، یہاں کون آئے گا؟ تو اس موقع پہ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنا کام پورا کیا، میرے حکم کی تعمیل کی، اب ایک اور کام کریں، اور وہ یہ کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر ایک اعلان کریں، اور وہ اعلان کیا، یا ایھا الناس اجیبوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی پکار کا جواب دو، تمہارا رب تمہیں اس گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اس وقت اس گھر کے پاس، اس گھر کے قریب بلکہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں ابراہیم اور اسماعیل کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اجیبوا ربکم، اے لوگو اس گھر کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئے، اس گھر کی طرف تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس آواز کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے کان کے اندر پہنچایا، ہر اس روح کے کان کے اندر پہنچایا جس روح نے قیامت تک آنا ہے، اور جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ اتنی مرتبہ اپنے گھر کا دیدار اس کو کروایا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض روحیں بہت تیز تھی، انہوں نے بار بار کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، چنانچہ اللہ اس روح کو ہر دفعہ، ہر موقع پر اللہ بلاتے ہیں، اور بار بار وہ روح اور وہ جسم اللہ کے گھر کا دیدار ہے۔ کچھ روحیں اس سے سست تھی، انہوں نے چند مرتبہ جواب دیا، اللہ ان کو چند مرتبہ بلائے۔ کچھ روحیں بالکل سست تھی، انہوں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو ایک مرتبہ زندگی کے اندر، اور کچھ روحیں بہت ہی زیادہ سست، جنہوں نے جواب ہی نہ دیا تو وہ زندگی میں جانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ اس گھر کو بیابان کے اندر، جنگل کے اندر تعمیر کیا، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ اس قربانی کی بدولت، اس عظیم قربانی کی بدولت اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح مائل کیا، اور ایسا مائل کیا کہ لوگوں کے دل اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور یہی قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر، پورا سال ہمیں یاد نہیں آتا، ایک ہی دن کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں جانوروں کی گردنوں پر چھری چلا دی جاتی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے لخت جگر کو قربان کیا، اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلائی، اللہ کو وہ ادائیں ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے متبادل کے طور پر جانوروں کی قربانی کو قیامت تک کے لیے سنت قرار دی۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے ابا کی، ہمارے جد امجد کی سنت ہے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دمبا اور بھیڑ ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے جسم پر تو روئے ہوتے ہیں اور وہ گنتی سے باہر ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بھیڑ اور دمبے کے جسم پر جو روئے ہوتے ہیں، اس ہر روئے کے بدلے میں اللہ
ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور جو اس سنت کو زندہ نہ کرنے کی وعید کیا ہے، فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ اس قابل نہیں کہ ہماری عیدگاہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس شخص کو مسلمانوں کی گویا فہرست سے نکال دیا کہ مسلمان تو اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کے بعد اس کے شکرانے کے طور پر ایک میدان کے اندر سب جمع ہوتے ہیں، کھلے آسمان کے تلے جمع ہو کر اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جو اس عبادت کو سر انجام نہ دے، فرمایا کہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے۔ تو اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کے وقت قریب ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی رقم موجود ہے، وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کے تابع ہوں یا ماں باپ سے الگ رہتے ہو، ہر وہ بالغ شخص، ہر وہ بالغ لڑکا، ہر وہ بالغ لڑکی، ہر وہ بالغ شخص جس کے پاس اتنی استطاعت ہے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ قربانی کرے، چاہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم قیمت والی کرے، لیکن قربانی کرنے کا پابند ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں شامل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آنے کی مستحق نہیں ہے۔ باقی قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل انشاءاللہ اگلے دنوں میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو